ہیومنائڈ روبوٹ ٹیکنالوجی ایسا انقلابی تصور ہے جس کا آغاز سائنسی فکشن سے ہوا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تصور حقیقت بن کر تقویت پکڑ گیا۔ ہیومنائڈ روبوٹ کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کچھ حد تک انسان کی طرح کام کر سکتا ہے، جیسا چلنے اور بات کرنے سمیت مختلف سرگرمیوں میں حصہ لینا۔ روبوٹکس کے میدان میں ہیومنائڈ روبوٹ نے خاص مقام حاصل کیا ہے۔ اس کی سب سے اہم مثال 20ویں صدی کے وسط میں دیکھنے کو ملی، جب جاپانی کمپنی ہونڈا نے اپنے روبوٹ ایو کو متعارف کرایا۔ ویسے تو 1950 میں بننے والے یونیمیڈ روبوٹ نے بھی خاصی توجہ حاصل کی، جسے امریکی سائنسدان نے بنایا، تاہم اس روبوٹ کو صنعتی شعبے میں زیادہ کامیابی نہیں مل سکی تھی۔ امریکی سائنسدان نے روبوٹ کا پیٹنٹ خرید کر اسے مزید بہتر بنایا اور پہلی روبوٹ کمپنی بنائی۔ 1996 میں ہونڈا نے ایسیمو روبوٹ متعارف کرایا، جو انسانوں کو مختلف بنیادی کاموں میں مدد فراہم کرتا تھا۔ ایسیمو کو انسانی جسمانی ساخت کی بنیاد پر ڈیزائن کیا گیا تھا، جو انسانوں کے روزمرہ کے کاموں کو بہتر طور پر سر انجام دے سکتا تھا۔ یہ روبوٹ ہونڈا کمپنی کا بہترین تجربہ تھا، جس کا مقصد انسان کی معاونت کے لیے روبوٹ تیار کرنا تھا۔ دنیا میں کئی کمپنیاں روبوٹ کے میدان میں تحقیق اور ترقی کر رہی ہیں۔ ان کمپنیوں نے ہیومنائڈ روبوٹ کی شکل کو زیادہ ترقی دی ہے۔ ہونڈا کے بعد سافٹ بینک نے صوفیا روبوٹ نے دنیا بھر میں شہرت حاصل کی۔ صوفیا مصنوعی ذہانت پر مبنی روبوٹ ہے، جو انسانوں کے ساتھ بہتر طریقے سے بات چیت کر سکتا ہے اور انسانوں کے جذبات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بوسٹن ڈائنامکس کا اٹلس روبوٹ اہم ایجاد ہے، جسے انسانوں کی طرح چلنے، دوڑنے اور رکاوٹوں کو عبور کرنے کے قابل بنایا گیا ہے۔ یہ روبوٹ جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا ہے اور روبوٹکس کی دنیا میں انقلاب کی مانند ہے۔ یوبیٹیک روبوٹکس نے واکر اور کروزر جیسے روبوٹ بنائے ہیں، جو گھریلو کاموں اور تجارتی مقاصد کے لیے کام آتے ہیں۔ ان روبوٹس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ انسانوں کی طرح چل سکتے ہیں اور انہیں مختلف کاموں میں معاونت فراہم کر سکتے ہیں۔ صوفیا جیسے روبوٹ میں مصنوعی ذہانت اور بات چیت کرنے کی خصوصیت شامل ہے۔ صوفیا کا مقصد انسانوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے علاوہ مختلف جذبات کا اظہار بھی کرنا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک ہیومنائڈ روبوٹ کے شعبے میں ترقی کی نئی منازل طے کر رہی ہیں۔ جاپان نے ہمیشہ روبوٹکس میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ جاپان نے دنیا کو دکھایا کہ ہیومنائڈ روبوٹ انسانوں کی طرح چلنے اور بات کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جاپان میں روبوٹ کا استعمال صحت کے شعبے میں بڑھ رہا ہے، جہاں روبوٹ بزرگوں کی دیکھ بھال میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جاپان میں روبوٹ کا استعمال انڈسٹری اور گھریلو کاموں میں بھی ہو رہا ہے۔ روبوٹکس کی دنیا میں امریکہ ایک اہم مقام رکھتا ہے، جہاں بوسٹن ڈائنامکس اور ہینسن روبوٹکس جیسی کمپنیاں ہیومنائڈ روبوٹ کے میدان میں لوہا منوا رہی ہیں۔ امریکہ میں روبوٹ کا استعمال تحقیق، صنعتی اور صحت کے شعبے میں ہو رہا ہے۔ امریکہ میں روبوٹ مختلف سائنسی تحقیقاتی منصوبوں میں بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ چین نے بھی روبوٹکس کے میدان میں اہم ترقی کی ہے، جہاں ہیومنائڈ روبوٹ کا استعمال انڈسٹری میں ہو رہا ہے۔ چین میں روبوٹ کا استعمال مینوفیکچرنگ اور صحت کے شعبے میں بھی بڑھ رہا ہے، اور چینی کمپنیاں مختلف قسم کے روبوٹ تیار کر رہی ہیں جو تجارتی اور گھریلو کاموں میں مددگار ہوں۔ یورپ میں ہیومنائڈ روبوٹ کا استعمال انڈسٹری اور صحت کے شعبے میں بڑھ رہا ہے۔ ہیومنائڈ روبوٹ کی کارکردگی میں روز بروز بہتری آ رہی ہے۔ یہ روبوٹ نہ صرف جسمانی کاموں کو انجام دے سکتے ہیں، بلکہ ذہنی طور پر بھی انسانوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ روبوٹ کو تعلیمی اداروں میں تدریسی سرگرمیوں کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ روبوٹ طلباء کی پڑھائی میں بھی رہنمائی کرتے ہیں۔ گزشتہ سال نومبر میں کراچی کے نجی اسکول میں پہلی اے آئی روبوٹ ٹیچر متعارف کرائی گئی، جو نہ صرف طلباء کے سوالوں کے بروقت جواب دیتی ہے، بلکہ انہیں جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی آگاہ کرتی ہے۔ مصنوعی ذہانت کی شاہکار روبوٹک ٹیچر کا نام مس اینی ہے۔ طلباء کا کہنا تھا کہ روبوٹ ٹیچر سے پڑھنے کا تجربہ منفرد ہے۔ وہ اردو، انگریزی، سندھی، فرینچ اور دیگر زبانوں میں بھی سوال کرتے ہیں۔ نجی اسکول کے سربراہ محمد آصف خان نے اس وقت نجی ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے بتایا تھا کہ روبوٹ ٹیکنالوجی دنیا میں عام ہے۔ ہم نے طلباء کو ٹیکنالوجی سے روشناس کرانے کے لیے اے آئی ٹیچر متعارف کرائی، تاکہ مختلف مضامین میں ملنے والے ٹاسک میں وہ مدد کر سکے۔ روبوٹ ٹیچر کو بنانے والے انجینئر حسان صدیقی نے کہا کہ انہیں اے آئی ٹیچر کو بنانے میں 8 ماہ لگے۔ روبوٹ کی وائرنگ سے لے کر فائبر گلاس تک اور پلاسٹک سے لے کر مصنوعی بال تک کراچی کے عام بازار سے خریدے گئے۔ اسکول کے دیگر عہدیداروں نے بتایا کہ اے آئی ٹیچر 20 سے زائد زبانوں میں جواب دینے کی اہلیت رکھتی ہے۔ مس اینی 7 مضامین پڑھا رہی ہیں۔ روبوٹک ٹیچر کسی استاد کا متبادل نہیں، لیکن یہ معاون کے طور پر ایسے تمام سوالات کا جواب دیتی ہے جو طلباء پوچھتے ہیں۔ روبوٹ میں وقت کے ساتھ مزید جدت لائی جائے گی۔ موشن ڈیٹیکٹر اور سینسرز بھی لگائے جائیں گے، جس کے بعد اے آئی ٹیچر میں آنکھیں جھپکانے اور مزید مؤثر جواب دینے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔
اسی طرح گزشتہ سال ہی بھارت کے شہر کیرلا کے اسکول میں بھی مصنوعی ذہانت کے عامل ٹیچر نے پڑھانا شروع کیا، جس نے سوشل میڈیا پر خوب مقبولیت حاصل کی۔ آئرس نامی اے آئی ٹیچر نے طلباء کے سوالوں کے جواب دیے۔ آئرس بھارت کی پہلی ہیومنائڈ روبوٹ ٹیچر ہے، جسے مشہور ٹیک کمپنی کے ذریعے تیار کیا گیا۔ روبوٹ ٹیچر 3 زبانیں بول سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں انسان کو روبوٹ پر کس حد تک اعتماد کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کا روبوٹ پر اعتماد حساس معاملہ ہے۔ اس وقت ہم ان روبوٹ پر مخصوص کاموں میں اعتماد کر سکتے ہیں۔ جب بات ہوتی ہے روبوٹ کی خود مختاری اور فیصلہ سازی کی صلاحیتوں کی، تو اس حوالے سے انسان کا اعتماد فی الحال بحال نہیں ہوا۔ مستقبل میں جب روبوٹ کی صلاحیتیں اور ذہانت مزید بہتر ہوں گی تو ہم ان پر زیادہ اعتماد کر سکیں گے۔ آنے والے دنوں میں روبوٹ کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ ہوگا اور یہ انسان کی زندگی کو مزید بہتر بنائیں گے۔ جہاں ہیومنائڈ روبوٹ بہت سے فوائد فراہم کر سکتے ہیں، وہیں ان کے استعمال سے کچھ خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ روبوٹ ٹیکنالوجی کے بڑھتے ہوئے استعمال سے مختلف اقسام کی ملازمتیں ختم ہونے کا خدشہ ہے۔ اگر روبوٹ کو غلط ہاتھوں میں دے دیا جائے تو یہ انسان کی زندگی کے لیے خطرہ بھی بن سکتے ہیں۔ ہیومنائڈ روبوٹ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی خطرے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اگر بات کی جائے کہ اس وقت کس ملک کے پاس سب سے زیادہ ہیومنائڈ روبوٹ ہیں، تو ان ممالک میں جاپان سہر فہرست ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ، چین اور یورپ میں بھی روبوٹس کا استعمال بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اور مستقبل میں یہ ٹیکنالوجی دنیا بھر میں عام ہو جائے گی۔ جیسے جیسے روبوٹکس اور مصنوعی ذہانت میں ترقی ہو رہی ہے، ویسے ویسے روبوٹ انسان کے ساتھ مل کر کام کرنے میں مزید کامیاب ہوں گے، لیکن اس کا استعمال کرتے ہوئے احتیاط ضروری ہے تاکہ فوائد کو اپنی زندگی میں شامل کیا جا سکے اور خطرات سے بچایا جا سکے۔